بھی تیری گلیوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے۔ جب سے قدم پڑے ہیں رسالت ماب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شہر مدینہ، اور ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں ہم شہر مدینہ کی خصوصیات، الگ الگ مقامات اور مقدس مقامات کی زیارتیں بھی آپ کو کروا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فضائل کی طرف بھی الحمدللہ عز و جل توجہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ عاشقان رسول کی ہم حکایت بھی سنیں گے، اور بالخصوص خاک مدینہ کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کریں گے کہ خاک مدینہ کی فضیلت کیا ہے، ہمارے بزرگان دین خاک مدینہ یعنی مدینہ پاک کی مٹی کا کس قدر ادب کیا کرتے تھے، اور پھر اس کی کیا فضیلت ہے، مزید اس کے علاوہ خاک مدینہ کی کیا برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے سلسلے میں ان واقعات کو اور بالخصوص عاشقان رسول کی دیگر حکایات کو بھی ہم شامل کریں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب دو دوست آپس میں ملے اور باہم مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو اللہ پاک ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً انسان کتنے ہی اعمال کر لے اور کتنی ہی ریاضت کر لے، تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کر لے، لیکن اگر اس کے اندر ادب نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے لیے بیکار ہو جائے۔ جیسا کہ اگر ہم ابلیس کو دیکھ کر اگر عبرت حاصل کریں تو ابلیس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یہ بڑا علم والا تھا، اور اتنا علم والا کہ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا۔ اس نے لاکھوں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور خوب اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، جنت میں رہتا تھا، جنت کا خزانچی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت و ریاضت اور پھر اس کے علاوہ اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم کا مستحق ہے، اور اس کی وجہ حکم الہی کی پابندی نہ کرنا، اور پھر یہ کہ اللہ پاک کے ایک نبی کا ادب نہ کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہ کیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور پھر یہ کہ گھمنڈ کرنے لگا، مزید حضرت آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ حقیر جاننے لگا۔ تو آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرنا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا گئی۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً انسان کو ادب وہ منازل طے کرواتا ہے جو بعض اوقات اسے ریاضت و مجاہدات سے بھی نہیں ملتا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مقدس چیزوں کا ادب کرنے والے بنیں۔ یقیناً بڑوں کا ادب کرنا، مقدس چیزوں کا ادب کرنا، مقدس مقامات کا ادب کرنا جہاں بندے کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، وہیں ان کی بے ادبی کرنا اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ انسان کے درجات کو اگر وہ طے کر چکا ہے پھر بھی جو ہے نا وہ درجات سے نیچے اترنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
لہٰذا آئیے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بالخصوص خاک مدینہ کے حوالے سے کچھ عاشقان رسول کی حکایات بھی سنیں گے، ضمناً بھی کچھ واقعات اپنے سلسلے میں ہم شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرمایا جاتا ہے کہ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ زبردست عاشق رسول تھے، اور مدینہ پاک کی گلیوں میں خاک مدینہ کا ادب کرتے ہوئے، سرزمین مدینہ کا ادب کرتے ہوئے، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی آپ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق مدینہ، مدینہ پاک سے محبت اور خاک مدینہ کا ادب کا انداز تھا کہ آپ وہاں مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے متعلق جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں، غور کریں کہ کتنے بڑے آپ امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ حضرت سیدنا مثنی بن سعید علیہ رحمۃ اللہ المجید کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری میں نے جس میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو۔ جی ہاں، کہ جس کو روزانہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہو، زیارت سے فیض یاب ہوتے ہوں، اور ان کے ادب کا یہ عالم ہے کہ وہ مدینہ پاک کی سرزمین پر، مدینہ پاک کی خاک پر ننگے پیر چلتے ہیں اور اپنے پیر مبارک میں جوتے یا چپل پہننا گوارا نہ کرتے۔ حدائق بخشش میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ جی ہاں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً جیسا میں نے عرض کیا کہ ادب انسان کو بڑے منازل طے کروا دیتا ہے۔ آئیے ایک اور با ادب ولی کامل اور زبردست عاشق رسول کے ایک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے عشق و محبت کا انداز بھی نہ بڑا نرالا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام مالک کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے۔ جی ہاں، اب یہ دو امام ہیں اور دونوں اماموں کا یہ واقعہ ہے، اور خاصیت جو ہے نا یہاں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ میں نے حضرت سیدنا امام مالک کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے، جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بطور ہدیہ یعنی گفٹ کے طور پر پیش کیے گئے تھے۔ اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے کہ اعلیٰ نسل کے نا بڑے بہترین گھوڑے وہ وہاں پر بندھے ہوئے تھے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا، میں یہ سب آپ کو گفٹ میں دے دیتا ہوں۔ جی ہاں، صرف پوچھا نا کہ یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں اور ایک تعریف کی، تو امام مالک نے جب یہ امام شافعی کی زبان سے سنا تو پھر امام مالک فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو یہ تمام گھوڑے میں نے تحفے میں دے دیے، میں آپ کو گفٹ میں دیتا ہوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے کہ ایک گھوڑا آپ اپنے لیے بھی تو رکھ لیجئے۔ تو فرمایا، مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے پیمبر، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور اس زمین مبارک میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ خاک مدینہ کا ادب تھا، سرزمین مدینہ کا ادب تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تو ننگے پیر جو ہے نا مدینے کی سرزمین پر، مدینے کی خاک پر چلتے ہیں، اور دوسرا ادب یہ کہ گھوڑے پر بیٹھ کر مدینے کی سرزمین پر چلنا گوارا نہیں۔ اور کتنے پیارے جملے آپ نے جو ہے نا وہ ارشاد فرمائے کہ مجھے جو ہے نا یہ گوارا نہیں ہے کہ جس سرزمین میں پیارے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، جہاں پیارے آقا کا روضہ مبارکہ ہے، میں گھوڑے پر بیٹھ جاؤں اور میرے گھوڑے کے قدموں سے زمین کو روندوں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، حدائق بخشش میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔
لہٰذا یہ راہ مدینہ ہے، یہ مدینے کی سرزمین ہے، لہٰذا یہ خاک مدینہ ہے کہ اس کا ادب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی بلندی تک جو ہے نا پیارے ناظرین یہ پہنچائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم مدینہ پاک حاضر ہوں تو مدینہ پاک حاضری دینے کے بعد خاک مدینہ پر جتنا ہو سکتا ہے ننگے پیر چلنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، اب ظاہر ہے کہ انسان کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ گرمی کو برداشت نہ کر سکے یا زمین کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے کہ قدم اس کے جلنے لگے، لہٰذا اب یہاں پر بات ادب کی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی چپل پہن لیتا ہے، وہاں جوتا پہن لیتا ہے تو وہ بے ادب ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک کے عشق کا، ہر ایک کے محبت کا جو ہے نا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ حضرت سیدنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی ہاں، جو غزنی کے بادشاہ ہیں، وہ ایک مرتبہ مدینہ پاک حاضر ہوئے تو آپ کے جسم پر جو ہے نا ایسے کپڑے تھے جیسے کہ کوئی ایک غریب آدمی پہنتا ہے، یعنی بادشاہ اور ایک غریب آدمی کے درمیان ظاہر ہے کہ فرق تو نظر آئے گا اس کے لباس میں بھی، اس کے گیٹ اپ سے۔ تو حضرت سیدنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے دیکھا اور پہچان لیا، اور آپ کو اس کیفیت میں دیکھا کہ آپ ایک بادشاہی لباس میں نہیں تھے، ایک شہنشاہی لباس میں نہیں تھے، بلکہ ایک فقیرانہ لباس میں آپ کو دیکھا۔ تو دیکھنے والے نے جب آپ کو دیکھ کر پہچانا تو کہا کہ آپ غزنی کے بادشاہ محمود غزنوی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں اور یہ کس طرح کا لباس آپ نے پہنا ہے؟ تو آپ نے بڑا عشق و بھرا، محبت بھرا آپ نے جواب دیا، کہا کہ بادشاہ تو میں غزنی میں ہوں، اور یہ وہ در ہے کہ جہاں بڑے بڑے بادشاہ یہاں فقیر بن کر آتے ہیں، گدا بن کر آتے ہیں، لہٰذا میں کیسے جو ہے نا وہ یہاں شاہانہ انداز میں آتا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، کہ تو یہ ساری کائنات کے شہنشاہ ہیں نا، تو یہاں پر بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ فقیر بن کر اس در پر آتے ہیں، تو میں کیسے شاہانہ انداز میں آتا؟ سوال کرنے والے نے جب یہ جواب سنا تو بڑا اسے جواب پسند آیا۔ اب یہ جواب سن کر وہ کچھ دور چلا تو دیکھا کہ مصر سے ایک بادشاہ کی جو ہے نا وہ شاہی سواری آ رہی تھی، اور وہ بادشاہ بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، بڑی آن بان شان کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ جو ہے نا وہ پالکی میں بیٹھ کر یا اپنی شاہی سواری میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو شخص تھا نا وہ حضرت سیدنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا امپریس ہوا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا آپ فقیرانہ انداز میں یہاں پر آئے ہیں، اور یہ مصر کا بادشاہ ہے کہ وہ اس انداز پر آ رہا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے نا مصر کے بادشاہ کے قریب پہنچا اور پہنچ کر کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ رہے ہو کہ اتنی شان، اتنی ٹھاٹ کے ساتھ اور آن بان کے ساتھ کہ اپنی جو ہے نا وہ شاہی سواری میں بیٹھ کر، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اس در پر اس طرح آتے ہو؟ تو اس شخص نے، اس بادشاہ نے مصر کے جو جواب دیا نا وہ بھی بڑا عاشق رسول تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شاہی سواری، یہ بادشاہ کا منصب، یہ سلطان بننا، یہ سب کچھ جو ہے نا کس کی وجہ سے ملا ہے، کس کے در سے ملا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک عطا کرنے والا ہے اور اس کے محبوب تقسیم فرمانے والے ہیں نا، کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ اسی اللہ کے محبوب کے در سے ملا ہے۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ جس نے یہ ساری چیزیں مجھے عطا کی ہیں اسی کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے میں آیا ہوں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین دونوں کے جواب یقیناً بڑے عشق بھرے، بڑے محبت بھرے تھے۔ لہٰذا جیسا میں نے کہا نا کہ ہر ایک کے عشق و محبت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ بہرحال تو اگر کوئی چپل پہن کر وہاں چلا جائے، کوئی جوتا پہن لے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ بے ادب ہے۔ تو ہر ایک کے جو ہے نا عشق و محبت کا انداز الگ الگ جدا گانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ایک اور بات میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاک مدینہ کی جو ہے نا وہ کس قدر آپ تعظیم کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی، اس کے لیے ہمیشہ حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے، البتہ حالت مرض میں آپ مجبور تھے۔ بہرحال آپ خاک مدینہ کا اتنا ادب فرماتے کہ قضائے حاجت کے لیے جب جب قضائے حاجت آپ کو پیش آتی، آپ حرم مدینہ سے جو ہے نا وہ مدینہ پاک کی باؤنڈری سے باہر تشریف لے جاتے اور وہاں قضائے حاجت سے آپ فارغ ہوا کرتے۔ کسی نے جو ہے نا کتنی پیاری بات کہی ہے کہ اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھوں یہاں، اے خاک مدینہ
تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھوں یہاں، تو خاک پا سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے خاک مدینہ اور سرزمین مدینہ کے متعلق۔ آئیے، جس کی قبر ہی مدینہ پاک میں بن جائے اور وہ اسی خاک میں اگر دفن ہو جائے تو اس خاک کی شان کیا ہے سنیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینے میں مر سکے وہ وہیں مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ بشارت اور ہدایت سارے مسلمانوں کو ہے، نہ کہ صرف مہاجرین کو، یعنی جس مسلمان کی نیت مدینہ پاک میں مرنے کی ہو وہ کوشش بھی وہاں ہی مرنے کی کرے کہ خدا نصیب کرے تو وہاں ہی قیام کرے، خصوصاً بڑھاپے میں، اور بلا ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ جائے کہ موت و دفن وہاں کا ہی نصیب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، جی ہاں، کیا دعا کیا کرتے تھے؟ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اے میرے مولا، مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ سبحان اللہ، فجر کی نماز مسجد نبوی شریف، محراب النبی اور مصلی نبی، اور وہاں اللہ پاک نے آپ کو شہادت نصیب فرمائی۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ 30-40 سال سے مدینہ منورہ میں ہیں، حدود مدینہ بلکہ شہر مدینہ سے بھی باہر نہیں جاتے، اسی خطرے سے کہ موت باہر نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مدینہ پاک کے باہر نہیں جایا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی دستور تھا، آپ کا یہی جذبہ تھا کہ مجھے بھی جو ہے نا موت آئے تو وہ مدینہ پاک میں ہی آئے۔ اور پھر جب آپ کا آخری وقت آیا، یعنی کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے جو ہے نا لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اور پھر کچھ فضائل بتائے، اور اسی دوران حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک میں ہی وصال فرما گئے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک کی برکت ہے، اور وہاں کے خاک کی یہ شان ہے کہ جو اس خاک میں مل جاتا ہے، یعنی کہ جس کی قبر وہاں پر بن جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ابھی ہم نے سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی وہاں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً عاشقان رسول کے انداز بڑے نرالے ہوا کرتے ہیں، اور عاشق رسول کی بات ہو اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو بے ساختہ ایک سر تاپا عاشق رسول ہستی کا تصور قائم ہو جاتا ہے، اور غلامی سے آزادی پانے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے حسین ایام سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن وصال ظاہری کے بعد ہجر رسول کی تاب نہ لا کر مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام میں سکونت اختیار فرمائی۔ بہرحال یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انداز تھا، آپ کی ایک کیفیت تھی، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بظاہر وصال فرما گئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر میں، آپ کے فراق میں، مدینہ پاک میں رہنا جو ہے نا ان کے عشق کے اعتبار سے وہ آپ کو دشوار ہو گیا، برداشت آپ نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر آپ نے جو ہے نا ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر ایک مرتبہ ہوا یوں کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، اور الفاظ جو ہے نا پیارے آقا کے کچھ یوں ترتیب پائے کہ ما ھذہ الجفوۃ یا بلال اما آن لک ان تزورنی یا بلال، یعنی اے بلال یہ کیا جفا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟
اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے والے صحابی رسول ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے مؤذن ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں امامت فرما رہے ہو وہاں آپ کو اذان کہنے کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے، اور پھر یہ کہ سالوں سال تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری تک جو تمام تر لمحات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے، یقیناً وہ اپنی مثال آپ ہیں، آپ کی قربانیاں، جن دشواریوں کا آپ نے سامنا کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ہجر رسول میں وہ اس چیز کو برداشت نہ کر پائے، اور پھر وہاں ملک شام کی طرف جب آپ نے سفر اختیار کیا، ہجرت فرمائی، اور پھر اس کے بعد پیارے آقا کا خواب میں تشریف لانا، اور پھر یہ ارشاد فرمانا کہ یہ کیا جفا ہے کہ ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم ہماری ملاقات کے لیے آؤ، تو اب بتائیں کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اور کس عشق و محبت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، اور کتنی جو ہے نا ایک دیوانگی کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے مدینہ پاک کا جو ہے نا وہ سفر اختیار کیا ہوگا۔ بہرحال عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہی حکم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور سفر کرتے ہوئے مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے، اور بے تابانہ مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر حاضر ہوئے۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، یعنی کہ جتنا جو ہے نا وہ ضبط کیا ہوا تھا، برداشت کیا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بند گیا، ایک دریا جاری ہو گیا، اور اپنا چہرہ مبارک مزار پاک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سن کر گلشن رسالت کے دونوں مہکتے پھول، یعنی حضرت سیدنا امام حسن و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تشریف لے آئے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان دونوں شہزادوں کو دیکھا تو بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے ساتھ چمٹا لیا اور پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے فرمائش کی کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے جو آپ نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے۔ اب انکار کی کہاں گنجائش تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے نواسوں کی طرف سے فرمائش تھی، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد النبوی شریف کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی، FGN چینل کے ناظرین آپ تصور کریں کہ وہ پیاری اور دلکش آواز، اور جو سالوں کے بعد جو ہے نا وہ یا مہینوں کے بعد سنائی دے رہی ہو، جیسے ہی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اذان کے کلمات نکلے، اور آپ نے اللہ اکبر سے اذان کا آغاز فرمایا، تو مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی، اور لوگ بے تاب ہو گئے، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات کہے تو ہر طرف و بکا کا شور برپا ہو گیا، اور لوگ رونے لگ گئے۔ پھر جب اس لفظ پر پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو لوگ بے تابانہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ کبھی گریہ وزاری نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دم حیات سال میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوتے اور اذان دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی عشق تھا مدینہ پاک سے اور مدینہ پاک کی سرزمین سے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین غور کریں کہ وہ ماحول کیسا تھا ہوگا، وہ انوائرمنٹ پر آپ غور کریں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ اذان کا، یہ کلمات ادا کیے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو پھر اس وقت جو صحابہ کرام اور دیگر افراد تھے
ان کی زبان سے جو یہ جملے نکلے نا کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں، یقیناً یہ دلوں کو تڑپا دینے والا ایک جملہ ہے۔ اللہ کریم ان جیسا بلکہ ان کے صدقے ہمیں بھی ایک سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو، جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ مدینہ پاک کی خاک اور مدینہ پاک کی سرزمین سے محبت کا انداز ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر مبارک یہ وہ شہر مبارک ہے کہ یہاں کی خاک تو خاک، یہاں کی ہواؤں میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ مزید اس کے علاوہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی اپنے بیماروں کی شفا یابی کی اگر سفارش لے کر جائے، اللہ پاک اس سفارش کی وجہ سے اور اپنے محبوب کے صدقے اللہ پاک ان بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو محمد اشبیلی اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک ایسے بیمار کے آپ ٹھہرے جو طبیبوں کی طرف سے لا علاج قرار دیا جا چکا تھا۔ جی ہاں، غرناطہ ایک علاقہ ہے، تو آپ جو ہے نا وہاں اس علاقے میں کسی کے یہاں ٹھہرے رہے، تو اس مریض کو جب آپ نے دیکھا تو جس کے متعلق آپ کو یہ بتایا گیا کہ طبیبوں نے اس کو لا علاج قرار دیا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکے گا، اس بیمار کے خادم ابن ابی خصال نے سرکار عالم مدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ایک عریضہ لکھا، ایک ریکویسٹ لکھی، ایک لیٹر لکھا، جس میں اس نے اپنے آقا کی بیماری کا ذکر کیا تھا اور درخواست کی تھی کہ اسے شفا نصیب ہو۔ ابو محمد فرماتے ہیں کہ وہ عریضہ لیے، یعنی کہ وہ لیٹر لیے، ایک زائر مدینہ غرناطہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوا، اس نے جو ہی یہ خط دربار رسالت میں پڑھا، بیمار کو غرناطہ میں شفا مل گئی۔ جی ہاں، FGN چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ بھی مدینہ شریف حاضر ہو رہے ہوں اور یا حاضری کا موقع ہو، اور پھر آپ کے بھی کوئی دوست و احباب، کوئی رشتہ دار آپ سے نہ اپنی شفا یابی کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کی شفا یابی کے لیے، یا پھر کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی اولاد کو اولاد نہ ہونے پر، یعنی کہ ان کے بیٹے یا بیٹیوں کے نکاح ہو چکے اور ان کو اولاد نہیں ہو رہی، بے اولاد ہیں، تو اولاد کے لیے دعاؤں کا کہیں گے، لہٰذا یقیناً اپنے لیے بھی دعا کریں، ان بیچاروں کے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ پاک وہاں مانگی جانے والی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک کی بات چل رہی ہے، اور پھر یہ بالخصوص خاک مدینہ کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، زمین مدینہ کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور بات آپ کو سناؤں۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا گیا جو زخموں سے چور چور تھا، معلوم ہوا وہ ترکی کا باشندہ ہے، یعنی ترکی کا ایک سٹیزن ہے، ترکی کا رہنے والا تھا، اور 15 سال سے بیمار ہے۔ ترکی میں علاج ناکام رہا اس کا، کہ علاج کروائے اس نے، اور 15 سال سے وہ بیمار ہے، لیکن ترکی میں اس کا علاج نہ ہو سکا۔ کسی نے مدینہ منورہ کی خاک شفا استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ترک مریض نے ہدایت پر عمل کیا، جو مرض 15 سال میں ٹھیک نہ ہوا، الحمدللہ عز و جل وہ 1 سال میں 2 حصہ ختم ہو گیا۔ وہ ترک رو رو کر اپنا دردناک واقعہ سنایا کرتا اور خاک مدینہ کے گن گایا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ خاک، کہ جس خاک سے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو نسبت ہو، جس خاک پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے ہوں، اور نہ جانے کتنے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کے، بلکہ تقریباً ہر صحابی رسول کا وہاں پر جو ہے نا قدم مبارک اس زمین پر پڑا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی برکت سے اس زمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے۔ جیسے کہ اس 15 سال کے ترکی مریض کو 1 سال میں تقریباً 2 حصہ اس کا مرض ختم ہو گیا، اور وہ مرض جو 15 سال سے جس کا وہ علاج کر رہا تھا اور علاج ہونے کا نام نہیں تھا۔
ذوق نعت میں کتنا ہی پیارا شعر جو ہے نا وہ لکھا گیا ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ یقیناً یہ وہ خاک ہے کہ اللہ پاک اس خاک کے صدقے ہمیں شفا بھی عطا کرے، اور جو اس خاک میں مل جاتا ہے یعنی کہ وہاں دفن ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کے پیارے محبوب کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ اس خاک میں ملنے والے کی پیارے آقا علیہ السلام شفاعت بھی فرمائیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، بے شک خاک مدینہ میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ اگر اعتقاد صادق ہو یعنی سچا ہو تو انشاءاللہ عز و جل مایوسی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل مدینہ منورہ کی مٹی میں شفا ہونے کی بشارتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاک مدینہ میں جذام سے شفا ہے۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی مبارک خاک کوڑ اور سفید داغ کی بیماریوں بلکہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے جس میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاک مدینہ جذام کو اچھا کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک خاک مدینہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ جذب القلوب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی مٹی اور پھلوں میں شفا رکھی ہے، اور کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ خاک مدینہ میں ہر مرض سے شفا ہے، اور بعض احادیث مبارکہ میں کوڑ اور برس سے شفا کا ذکر ہے، اور بعض اخبار میں مدینے کے ایک خاص مقام سعیب یعنی اس جگہ کو خاک شفا کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو اس مقام کی مٹی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ اس خاک سے بخار کا علاج کریں۔ بزرگوں سے اس خاص مقام سعیب کی خاک کے مبارک سے علاج کی حکایات بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا غلام سال بھر سے بخار میں مبتلا تھا، میں نے مقام سعیب یعنی خاک شفا جہاں ملتی ہے ایک باؤنڈری بنائی گئی ہے، تو خاک مدینہ لی میں نے یعنی خاک شفا لی اور پانی میں صرف تھوڑی سی قلیل مقدار میں گھول کر پلائی۔ الحمدللہ عز و جل 1 سال سے جو بخار میں وہ مبتلا تھا اسی دن اسے شفا یابی نصیب ہو گئی۔ پھر فرمایا گیا، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میری مدینۃ المنورہ میں حاضری تھی، کسی مرض کے سبب میرا پاؤں سوج گیا، طبیبوں نے مل کر اسے مہلک عارضہ یعنی ہلاک کر دینے والا مرض قرار دیتے ہوئے علاج سے ہاتھ روک دیا۔ میں نے مقام سعیب سے یعنی خاک شفا لی اور استعمال شروع کیا۔ الحمدللہ عز و جل تھوڑے ہی دنوں میں بڑی آسانی سے ورم یعنی سجن سے نجات مل گئی۔ عاشقان رسول مقام سعیب کو ابھی آپ نے سنا کہ اسے خاک شفا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وسائل بخشش میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس متعلق ایک شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر، مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، چونکہ وقت ہمارا یہاں مکمل ہو چکا ہے اور خاک مدینہ اور سرزمین مدینہ کے متعلق اور بالخصوص وہاں کی مٹی کا ادب، سرزمین کا ادب اور خاک شفا کے متعلق ہم نے کچھ باتیں اپنے ایپیسوڈ میں شامل کرنے کی کوشش کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو بیان کرتے جائیں تو بیان کرنے والے کو بھی اس کا مزہ آئے اور سننے والے کو بھی اس کا مزہ آئے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ مدینہ پاک کی اور مدینے والے کی شان یہ ہے کہ بس شان بیان کرتے چلے جائیں اور دل کے اندر جو ہے نا عشق رسول میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال چونکہ اس سلسلے کا ایک ہمارا وقت ہوتا ہے اور مکمل وقت ہمارا ہو چکا ہے، پھر آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید FGN چینل کے دیگر پروگرامز کے اندر پاسبل ہوا تو ہم مدینہ پاک کی خصوصیات اور دیگر چیزوں کو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے اور خاک شفا ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور اللہ پاک بالخصوص ہمیں مدینہ پاک کی سرزمین میں مرنا اور وہیں پر دفن ہونا نصیب فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت ماب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔